بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مفتی حنیف قریشی کے یوٹیوب چینل پر 28 دسمبر کو ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کی گئی، جس میں ایک سوال کے جواب میں قریشی صاحب نے یہ کہا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہا کہ یہ حدیث صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں سننے میں غلطی ہو جائے۔ تو یہ بیان جب سامنے آیا تو علماء نے اس کے رد میں مختلف بیانات دیے۔ اسی طرح دعوت اسلامی بھی میدان میں آئی، اور 30 دسمبر 2023 کو دارالافتاء اہل سنت سے ایک فتویٰ منظر عام پر آیا۔ وہ فتویٰ کیا تھا اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آپ اس کلپ کو سماعت فرمائیں۔ ابوبکر صدیق نے حدیث پہ عمل کیا، تو حدیث کے سننے میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں، تو ان کو سمجھنے میں خطائے تعدیل لگ سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے اس کلپ کو سنا۔ اس میں قریشی صاحب جو کہہ رہے تھے، تو اس کے جواب میں جو دعوت اسلامی کی طرف سے فتویٰ آیا، وہ یہ فتویٰ تھا کہ سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ زید کا دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، یعنی ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے، صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ممکن ہے کہ ان سے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زید کی بات مکمل طور پر باطل اور مردود ہے۔ مردودیت اور بطلان کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنہا روایت کہہ کر یہ وسوسہ ڈالنا کہ ممکن ہے سننے میں خطا واقع ہو گئی ہو، یہ جملے وہی ہیں جو منکرین احادیث جدیدیت کے شکار اور خبر واحد حدیثوں کے منکر جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملہ اسی گمراہی کی طرف قدم اٹھانا اور دین کے 2/3 سے زیادہ ذخیرہ کو مشکوک بنانے کا طریقہ ہے۔ زید کے قول کے مردود اور باطل ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے اس حدیث پاک کے متواتر ہونے تک کی صراحت کی ہے۔ 13 صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے، اور بکثرت کتب میں اس حدیث کی تخریج کی گئی ہے۔ زید کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سطحی علم کم رکھتا ہے، ہوائی باتیں کرتا ہے، علم حدیث سے ناآشنا، کتب احادیث کے مطالعہ سے محروم، فہم دین سے فارغ، اور علم الحدیث اور علم العقائد سے جاہل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک فیصلے میں یہی حدیث مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے بیان کی، اور سب سے معلوم کیا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ جس کا سب نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ سنی ہے۔ بعض ازواج مطہرات نے بھی اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترکے کا مطالبہ کریں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں یہی حدیث یاد دلائی تھی، جس پر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حدیث بیان کرنے اور قبول کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ وہ کس طرح بغیر تحقیق و تثبت کے حدیث کو بیان کر سکتے ہیں؟ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں: کان اول من احتاط فی قبول الاخبار، ترجمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے احادیث کو قبول کرنے میں احتیاط اختیار کی۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی اور حافظ محمد مرتضیٰ زبیدی حنفی نے متواتر احادیث پر لکھی گئی اپنی کتب میں اس حدیث کو بھی شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس حدیث کو شیخین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، علی، سعد بن ابی وقاص سے، اور امام مسلم نے حضرت عباس، ابوبکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا، اور ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نسائی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور طبرانی نے حذیفہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت کیا۔ یہ کل 13 نصوص قدسیہ ہیں۔ پھر فرمایا اس حدیث کو ان 10 صحابہ میں سے 8 صحابہ نے بھی روایت کیا ہے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یہ حدیث من کذب علی متعمدا والی حدیث کی مثل ہے۔ حافظ مغرب شیخ جعفر القطانی فرماتے ہیں کہ پھر اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے امالی میں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح متواتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر کے پاس حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک معاملہ لے کر آئے تو فیصلے سے قبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام کو قسم دے کر یہ پوچھا: اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ کیا آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ جس پر ان تمام نے کہا ہاں۔ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے کہ ان صحابہ میں حضرت طلحہ بھی موجود تھے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عثمان کو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میراث میں اپنے حصے کا سوال کریں، تو ان سے حضرت عائشہ نے فرمایا: کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ مسند اسحاق بن راہویہ میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ تو وہ تمام ازواج حضرت عائشہ کے اس قول پر راضی ہو گئیں اور اس مطالبے کو ترک کر دیا۔ امام بزار نے اپنی مسند میں حضرت سیدنا حذیفہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ اس کے رجال کے بارے میں امام ہیثمی فرماتے ہیں: اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام طبرانی اوسط میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو بھی چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ حافظ ہیثمی حدیث سے ابن عباس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کو امام طبرانی نے اوسط میں روایت کیا، اور اس میں اسماعیل بن عمر بجلی ہے
کہ اس کو ابن حبان نے ثقہ اور ان کے علاوہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے باقی